میں فیصل آباد میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا. وہاں پہ بہت اچھا ٹائم گزارا. گریجویشن وہیں سے کی اور پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے اسلام آباد میں آیا تھا. اور صحافت کا شوق شروع سے تھا. میں نے گریجویشن بھی جرنلزم میں کی تھی, میس کمیونیکیشن میں کی تھی پنجاب یونیورسٹی سے اس وقت. تو بچپن سے یہ شوق ہو گیا تھا کیونکہ گھر میں اخبارات آتے تھے بہت زیادہ اور دوسرے میگزینز اور رسالے بھی آتے تھے. اس وقت تو ٹی وی کا اتنا فیشن نہیں تھا اور موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے, تو صرف اخبارات ہی تھے, ایسی چیزیں جو ڈیلی فریش آتی تھیں اور اس میں خبریں بھی, آرٹیکلز بھی, بچوں کے پیجز بھی ہوتے تھے. تو میں تمام اخبارات کے بچوں کے پیجز ضرور پڑھتا تھا. اس سے مجھے عادت پڑ گئی اخبار پڑھنے کی اور ویسے ہی پڑھنے کی, ریڈنگ کی عادت مجھے پڑ گئی. تو میں تب سے میں سوچتا تھا کہ میں بھی بڑا ہوں گا تو میں بھی پھر لکھا کروں گا اور اسی طرح جس طرح یہ لوگ لکھتے ہیں. ویسے ہی ایک ظاہر ہے ایک پولیٹیسائزڈ فیملی بھی تھی ہماری, اس وجہ سے پالیٹکس میں انٹرسٹ تھا. پالیٹکس کے لیے اخبارات میں جو چیزیں آتی تھیں, جو پولیٹیکل کالمز ہوتے تھے, پولیٹیکل آرٹیکلز ہوتے تھے, ایون ایڈیٹوریل جو تھے, وہ میں نے بہت شروع میں پڑھنے شروع کر دیے تھے بچپن سے. تو اس وجہ سے پالیٹکس کا اور صحافت کا شوق جو ہے وہ بچپن سے ہے. تو پھر اس کے بعد میس کام کیا. میس کام کے بعد یہاں پہ میں پڑھ رہا تھا ابھی, ایم اے کر رہا تھا ایچ ایڈ کالج سے اسلام آباد میں. تو میرے جو سینئر تھے وہ مسلم اخبار میں کام کرتے تھے. مسلم اخبار ایک ہوتا تھا بہت اچھا یہاں کا انگلش اخبار تھا مسلم, جہاں مشاہد حسن جس کے ایڈیٹر تھے, پھر ملیحہ لودھی بھی ایڈیٹر رہی ہیں اس کی, اور الطاف غور بھی تھے. وہاں سے میں نے شروع کیا اپنا کریئر, کیونکہ وہ میرے سینئر وہاں تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ جاؤ, آپ کا اچھا ہے, رائٹنگ اچھی ہے. تو وہاں سے شروع کیا اور پھر یہ ابھی اس وقت تک یقین نہیں تھا کہ اسلام آباد میں ہی رہوں گا. میرا خیال ہے میں واپس چلا جاؤں گا فیصل آباد, لیکن فیصل آباد میں ظاہر ہے اخبارات کا اتنا سین نہیں تھا اس وقت. یہاں تو کیپٹل سٹی تھا تو بہت اچھے اخبارات تھے. تو پھر بس یہیں پہ رزق نے یہیں روک لیا. تو کتنے اخبارات میں آپ نے کام کیا اور سب سے اچھا تجربہ کہاں رہا؟ دیکھیے میں نے 3 اخبارات میں کام کیا. میں نے کریئر شروع کیا دی مسلم سے, وہاں سے میں دی نیشن میں گیا اور پھر میں جیو نیوز یا جنگ گروپ جسے کہتے ہیں اس میں دی نیوز میں بھی میں لکھتا تھا, لیکن جیو نیوز کا میں بیورو چیف تھا. تو سب جگہ بہت اچھا رہا, ہر ایک جگہ کی اپنی اپنی یادیں. پھر میں نے آج میں ٹی وی پروگرام کیا کئی سال. دنیا نیوز کو میں نے لانچ کیا وہاں پہ ایز ڈائریکٹر نیوز. تو یہ 5 میں نے آرگنائزیشن میں کام کیا. سب کی اپنی اپنی یادیں ہیں, اور اس میں مسلم کی یہ ہے کہ سمجھیں آپ کے کم پیسے تھے اور لیکن خوشی بہت تھی, اور ہم خوش رہتے تھے اس کم پیسوں میں. اور ٹیم ورک جو تھا فیملی کی طرح ماحول تھا, کوئی ایسا کھنچاؤ تناؤ والا ماحول نہیں تھا. مالکان انٹرفیئر نہیں کرتے تھے صحافیوں کے کام میں, اس لیے وہ وہاں پہ نا ماحول بہت اچھا تھا. اور اس وجہ سے ہم نے سیکھا بہت. ہمیں اس فریڈم کی وجہ سے ہماری گروتھ بہت ہوئی, مینٹل گروتھ بہت ہوئی. پھر وہاں سے جو لرن کی کچھ چیزیں, جس میں سے ایک ہمارا کولیگ تھا, وہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے, پیسٹر اسے کہتے ہیں, جو کاٹ کے کینچی سے فلم کو اخبار کے وہ کالمز پیسٹ کیا کرتے تھے, پھر وہ پرنٹنگ پریس میں جاتا تھا. پرانا سٹائل تھا, ایک مینول ہوتا تھا, اس کو پیسٹر کہتے تھے. تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی جو مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے. انہوں نے کہا تھا مجھے کہ اپنی محنت سے جگہ بنانا, تمہیں بہت سارے لوگ آفرز مختلف کریں گے, اسٹیبلشمنٹ بھی آفر کرے گی, تو یہ یاد رکھنا کہ ان لوگوں کی نہ دشمنی اچھی نہ دوستی اچھی, اور اگر کرنی ہی پڑی کبھی تو دشمنی کرنا, دوستی نہ کرنا, ورنہ پھر نکلنے نہیں دیں گے. تو میں وہ پچھلے, مجھے آپ یقین کریں یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے, 30-31 سال پرانی بات ہے. مجھے مسلسل یاد آتی رہتی ہے, ہر وقت یاد آتی ہے, تقریباً ڈیلی یاد آتی ہے کہ کیسی بات رانا احمد بخش نے مجھے بتائی تھی اور اس پہ عمل کیا, اور اسی لیے سروائیو بھی شاید کر گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کا بہت اچھا تھا. پھر نیشن میں میری اپنی پرسنل گروتھ بہت ہوئی. مسلم میں ٹیم ورک بہت تھا. نیشن میں پھر میں کمپٹیشن میں آ گیا دوسرے نیوز پیپرز کے ساتھ ایز اے رپورٹر اور ایز اے جرنلسٹ. وہ بہت اچھا ٹائم گزرا کیونکہ اس وقت ڈان اسلام آباد سے نکلنا شروع ہوا, دی نیشن اسلام آباد سے نکلنا شروع ہوا, مسلم بند ہو رہا تھا, دی نیوز اسلام آباد سے نکلنا شروع ہو گیا, اور ان سب اخبارات کی توجہ اکنامک ایشوز پہ آ گئی. میں اکنامک کورسپونڈنٹ تھا, اس وجہ سے کمپٹیشن بہت بڑھ گیا.
تو وہ ایک بہت اچھا ٹائم تھا. پھر اس میں بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی حکومت کبھی آتی تھی کبھی جاتی تھی, تو وہ جو سیاسی بحران تھے وہ آتے جاتے رہے, وہ دیکھتے رہے ہم. پھر اس کے بعد مارشل لاء آ گیا, تو اس وقت پھر میں نیشن میں تھا, پھر میں جیو نیوز میں چلا گیا. پرویز مشرف کے آخری دور میں جیو نیوز میں رہا, وکلا تحریک کے دوران بھی وہیں تھا, وہ کور کیا. وہ بڑے مطلب تاریخی لمحات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد چیلنج تھا دنیا نیوز کو نکالنا, ایک نیا کام تھا. ٹی وی چینل, اخبارات سے ٹی وی چینل کی طرف آئے تھے, تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھے طریقے سے نکالا. دنیا نیوز ایک بہت بڑا چینل ہے. پھر اس کے بعد میں نے پروگرام کرنا شروع کر دیا آج ٹی وی پہ. تو یہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنگ گروپ میں ہمارا خیال تھا کہ نوائے وقت گروپ میں سب سے زیادہ آزادی ہے, آزادی اظہار رائے ہے. لیکن میں زندگی کے تجربے سے یہ سیکھا کہ جنگ گروپ میں یا دی نیوز میں آزادی سب سے زیادہ ہے. وہاں کے جو مینجمنٹ ہے وہ اس معاملے میں تلخ ترش باتیں بھی جو لوگوں کی ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں, زیادہ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ظاہر ہے ڈان ہے, نوائے وقت ہے. لیکن میرا جو اپنا تجربہ ہے نوائے وقت گروپ کا جنگ گروپ کا ہے. میں سمجھتا ہوں جنگ گروپ میں آزادی زیادہ ملتی ہے آپ کو کام کرنے کی. تو یہ آپ کا یعنی نیشن اور جنگ گروپ کا آپ نے بتایا کہ آپ, تو آج ٹی وی میں اینکرنگ کا تجربہ اور اس کی انتظامیہ کے ساتھ کیسا رہا؟ بہت اچھا. اینکرنگ کا تجربہ بہت اچھا رہا. اور اگر آپ انتظامیہ کی بات کریں گے تو آج کی انتظامیہ ایسی انتظامیہ جو کم سے کم انٹرفیئرنس کرتی ہے آپ کے کام میں. ظاہر ہے پریشر تو ہر طرف سے ہر وقت آتے رہتے ہیں اور وہ لیتے بھی ہیں, لیکن وہ ڈیسنٹ لوگ ہیں اور وہ اس طرح اپنے امپلائیز سے سلوک نہیں کرتے جو آج کل فیشن بن گیا ہے تمام اداروں میں. عزت کرتے ہیں. یہ تمام ادارے جن میں میں نے کام کیا ہے یہ اپنے امپلائیز کی عزت ضرور کرتے ہیں. لیکن اب جو بعد میں ٹی وی چینلز آنا شروع ہوئے ہیں یا اخبارات آنا شروع ہوئے ہیں وہاں پہ صحافیوں کی عزت نہیں ہے. صحافیوں کو سیٹ ملازم سمجھتا ہے. یہ میرا اختلافات جو ہے نا میرے, یہ مجھے میڈیا سے دور لے گئے ہیں. کیونکہ میں نوکری کرنے نہیں آیا تھا یہاں پہ, میں اپنے پیشن کے ساتھ پیشن کے لیے آیا تھا صحافت میں. اور 20 25 30 سال جو کام کیا ہے وہ پیشن کے ذریعے کیا, اس پیشن کی عزت بھی ہوئی ہے. لیکن پھر یہ جو اب ملازمت کا ایک کانسیپٹ آ گیا نا کہ تو میرا صحافی میرا نوکر ہے. سیٹ نے جب یہ سوچا کہ صحافی کو میں نے نوکر بنانا ہے, نوکر بنا کے رکھنا ہے اور نوکری سے نکال دینا ہے اور پھر نوکری پہ رکھ لینا ہے, صحافت تو پیچھے رہ گئی, وہ تو فیکٹری ورکر ہو گئے. اس وجہ سے پھر اب یہ وہ صحافت رہی نہیں ہے. اس میں ایڈجسٹ کرنا, اس کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی سینئر لوگ ہیں سوائے ایک دو اداروں کے, میں سمجھتا ہوں ڈان میں 3 لوگ ہیں اور جیو میں حامد میر ہے جو اس دور کے ہیں جس دور سے میں ہوں اور جو سروائیو کر گئے ہیں ٹی وی چینلز میں. ورنہ سب لوگ نئے ہیں اور جو ہمارے دور کے تھے جو ہم سے سینئر تھے ان کو سائڈ لائن ہونا پڑا, انہیں گھر جانا پڑا. کیونکہ سیلف رسپیکٹ جو ہے نا صحافی نے اس کے لیے بہت اسٹینڈ لیا, بہت قربانیاں تھیں. اب سیلف رسپیکٹ نہیں ہے اگر آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں, اپنا آپ کام کر رہے ہیں, سیلف امپلائڈ ہیں, تو پھر تو آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں. ادارے کے میں نہ ہی آپ کو جاب سیکیورٹی ہے, نہ ہی آپ کی آپ کی عزت کی جاتی ہے, نہ ہی آپ کے رائٹس ہیں, نہ ہی کوئی سیلری انکریز کا کوئی سسٹم ہے, اور ایکسپلائٹیشن ہے بہت زیادہ. تو اس لیے اب وہ میڈیا رہا نہیں جو پہلے تھا. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ صحافت کی وجہ سے یا اظہار رائے اپنی بات کہنے کی وجہ سے آپ کو کبھی گولی لگے گی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں سوچا, کیونکہ کانفیڈنس ایسا ہے. دیکھیں اس میں ایک بڑی آپ نے بڑا ایک را نرو جسے کہتے ہیں چھیڑی ہے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ مجھ میں کانفیڈنس اتنا کیوں تھا کہ مجھے گولی لگے گی. مجھے نہیں پتا پاکستان میں اقلیتیں کن حالات میں سے گزرتی ہیں, یا جو نان پنجابی, نان سنی, نان دیوبندی جو لوگ ہیں پاکستان میں ان کی زندگیاں کتنی مشکل ہیں. یہ مجھے اس کا کوئی احساس نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ سب نہیں فیس کیا. میں پنجابی بھی ہوں, میں سنی بھی ہوں, میں دیوبندی بھی ہوں, تو میں ہی پاکستان ہوں, میں ہی محب وطن ہوں. تو یہ نفسیاتی طور پہ ہمارے اندر اتنا زیادہ ایک پوری کلاس ہے پاکستان میں یہ پنجاب کی, اور دوسرے صوبوں میں بھی شاید یہ لوگ کچھ ہوں گے جن کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم غلط کر رہے ہیں, کیونکہ ہم غلط کر نہیں رہے ہوتے اور ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے. جو دوسرے صوبوں کے لوگ, بلوچی ہیں, پہلے بنگالی تھے, جو سندھ کے لوگ ہیں, یا اردو اسپیکنگ ہیں, یا کشمیری ہیں, یا بلتی ہیں, گلگتی ہیں, یا پختون ہیں, ان کے اندر ان کو یا شیعہ ہیں یا دوسری کمیونٹیز ہیں, مائنورٹیز ہیں, ان کو ہر وقت روزانہ ہر قدم پہ اپنی حب الوطنی
اور اپنی اسلام سے محبت یہ ثابت کرنی پڑتی ہے. ہمیں یہ ثابت نہیں کرنا پڑا کبھی بھی, مجھے نہیں کرنا پڑا, اس لیے مجھے تمہیں جو کچھ کہوں گا میں سروائیو کر جاؤں گا. اور لیکن پھر یہ وقت بدل گیا, اور اس وقت نے پھر پنجابیوں کو بھی سکھایا, سنیوں کو بھی سکھایا, دیوبندیوں کو بھی سکھایا کہ جو طاقت ہوتی ہے نا, اس کا نہ کوئی اس کی کوئی ذات ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی مذہب ہوتا ہے, نہ اس کی کوئی وہ قومیت ہوتی ہے. وہ ان کے صرف سیلف انٹرسٹ ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی آ کے وہاں بیٹھ جائے گا, پیسے کی اور پاور کی جو ہے وہ اپنے اس کے اصول ہیں, اس کے لیے وہ ملک کو بھی رگڑ دیں گے, وہ سب کو رگڑ دیں گے. تو پھر پنجابیوں کو جب رگڑا لگا تو پھر پنجابیوں کو سمجھ آیا کہ دوسرے صوبوں کے لوگ بیچارے کن مشکلات میں سے اتنے سالوں رہ رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں اس وقت پورے پاکستان میں ایک ہی قسم کا ویو ہے تمام لوگوں کا. کچھ لوگ ہیں ایسے ابھی بھی جو ایک جگہ اٹکے ہوئے ہیں, ورنہ تو آپ مائنورٹی میں ہیں, میجورٹی میں ہیں. آپ پنجابی ہیں, آپ نان پنجابی ہیں, آپ سنی ہیں, آپ نان سنی ہیں, آپ دیوبندی ہیں, نان دیوبندی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کون اس ملک کو ایکسپلائٹ کرتا ہے, کون یہاں پہ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے, کون اس ملک کو آگے نہیں جانے دیتا, کون اس ملک میں آئین کو, جمہوریت کو, بنیادی حقوق کی جو جدوجہد ہے اس کو پنپنے نہیں دیتا. یہ سب کو پتہ ہے. ہم سب اب اس وقت ایک ہی پیج پہ. تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مجھے گولی لگے گی.